ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا یہ الگ بات ہے، لیکن جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ جی ہاں، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر کروڑوں سے اربوں ڈالر کا جوا لگ گیا۔ جی ہاں، یہ آپ سن رہے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہوں گے بڑی عجیب بات ہے۔ نہیں ناظرین، یہ حقیقت ہے اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے دو ملکوں کے درمیان، ایران اور امریکہ کے، کہ مذاکرات ہیں وہ نتیجہ خیز ہو جائیں اور کسی نہ کسی نقطے پر ان کا آ کر معاہدہ ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا اور ایران یا امریکہ کسی مشترکہ پوائنٹ پر کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ اس کی کئی سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں، دونوں ملکوں کے مفادات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کیا وہی بہت بڑا جوا مافیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ بہت ہی حیران کر دینے والا سوال ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والا ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ اب ایرانیوں نے جو اپنا موقف پیش کیا ہوگا پاکستان کے سامنے، جو نکات پیش کیے ہوں گے، پاکستان جو ہے وہ اس کو امریکیوں کے سامنے رکھ دے گا اور امریکیوں کی بات سن لے گا اس پہ کہ ان کا کیا موقف ہے۔ عموماً مذاکرات اس طرح چلتے ہیں، لوگ جو کہتے ہیں جی کہ فوری نتیجہ نکل آئے، اتنی فوری نہیں ہوتا، اتنے سالوں کے معاملات ہیں، وہ کسی نہ کسی کروٹ تو اونٹ بیٹھ ہی جائے گا نا۔ لیکن یہ جو بات میں نے آپ کو کہی ہے کہ جی ہاں، کہ جب سے یہ ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہوئی ہے نا، اس پر اب تک اربوں ڈالر کا جوا لگ چکا ہے۔ جی ہاں، اور اس جوئے میں جناب ٹرمپ بہادر اور اس کے خاندان کا، اس کے بیٹے کا نام بھی آ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ بات، اس بات کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں، جو تصدیق کرنے والے پلیٹ فارم ہے نا وہ سارے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل جو اخبارات ہیں ان میں کالمز چھپ رہے ہیں جناب کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے جوا مافیا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب وہ کس طرح کر رہا ہے دیکھیں، آپ ذرا امریکہ چلیں، وہاں پہ ایک مارکیٹ ہے جوئے کی جسے پولی مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہاں پہ جوا لیگل ہے کہ آپ کسی بھی بات پر شرط لگا سکتے ہیں۔ آپس میں دو گروپ جو ہیں، دو سرمایہ کار جو دو بڑے ہیں، میرے آپ جیسے بندوں نے کیا جوا لگانا ہوتا ہے، تو وہ جو جواری ہیں وہاں پہ جوا لگانے والے، شرطیں لگانے والے، وہ یہ شرطیں لگاتے رہے ہیں کہ جناب یہ جنگ کتنے دن چلے گی، یہ جنگ کب رکے گی، کیا مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے پہلے دور میں جب جے ڈی وینس آئے تھے، اور اب کیا دوسرا راؤنڈ ہوگا؟ جی ہاں، دوسرے راؤنڈ پہ بھی جوا لگا تھا جناب کہ جب امریکی وفد اور ایرانی وفد واپس چلے گئے تھے نا، تو اس وقت خبریں نکلیں کہ جناب ٹھیک ہے اس وقت تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو مایوسی طرف پھیل رہی تھی، لیکن امریکہ کی پولی مارکیٹ میں یہ اس بات پر جوا لگ رہا تھا کہ جناب دوسرا راؤنڈ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، پھر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسرائیل کے ایک اخبار کی۔ وہاں ایک صحافی ہے، انہوں نے ایک خبر لگائی اپنے اخبار میں کہ ایک ایرانی میزائل جو ہے نا وہ یروشلم میں آ کے گرا جناب۔ اسے کو بہت زیادہ نقصان تو نہیں ہوا، لیکن وہ ایرانی میزائل جو ہے نا وہ یروشلم تک پہنچ گیا جناب۔ تو جب وہ خبر چھپی تو اگلے دن جو ہے اس صحافی کو اتنا فورس کیا گیا کہ جناب آپ جو ہے نا اس خبر کی تردید کریں۔ وہ کہہ رہے جی میں کیسے تردید کروں، میرے پاس تو ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ جناب ایرانی میزائل ہے اور اس کے ٹکڑے موجود ہیں، ہر چیز ہے، ویڈیو موجود ہے کہ جناب۔ پھر انہوں نے کہا اچھا چلو آپ اس کی تردید نہ کریں، آپ صرف اتنا کریں کہ وہ جناب میزائل ایرانی تھا لیکن اس کو اسرائیل نے انٹرسپٹ کر دیا تھا اور اس کے کچھ ٹکڑے جو ہیں نا وہ گرے ہیں جناب یروشلم میں۔ تو وہ کون سا مافیا تھا جو صحافی کو ڈرا دھمکا رہا تھا، اس کو خوفزدہ کر رہا تھا اور اپنی خبر کی تردید کرنے پر مجبور کر رہا تھا؟ جی ہاں، وہ یہی پولی مارکیٹ کا جوا مافیا تھا جناب۔
جی ہاں، جو اب ثابت ہو گیا ہوا ہے کہ جناب وہاں پہ اتنے بڑے بڑے جواری ہیں، اتنا طاقتور وہ مافیا ہے کہ وہ ایک اسرائیلی صحافی کو، یہودی صحافی کو یہ مجبور کر رہا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے اربوں روپے کی بیٹس لگی ہوئی تھی جناب، کہ اس پہ ہم نے جوا لگایا ہوا ہے، پیسہ لگایا ہوا ہے کہ کوئی ایرانی میزائل جو ہے وہ اسرائیلی جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کو کراس کر کے یروشلم تک یا اسرائیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جی ہاں، یہ سٹوری چھپی تھی اسرائیل کے اخبار میں۔ اب جو اس کے صاحبزادے ہیں ٹرمپ کے، ان کا براہ راست نام آ رہا ہے کہ جناب وہ اب تک اربوں کروڑوں اربوں ڈالر کا جوا لگا چکے ہیں۔ کیوں لگا چکے ہیں؟ ان کے پاس ٹپس ہوتی ہیں، اور ٹپس کہاں سے ملتی ہیں اس کو؟ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جناب محترم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیٹے ہیں جناب۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ منٹ میں کچھ کہتے ہیں، منٹ میں کچھ کہتے ہیں۔ وہ ایک گھنٹے بعد آپ کو ان کا بیان بدلا ہوا نظر آئے گا، اور اگلے گھنٹے جو بیان دیں گے یا اپنے کسی ایکس پہ یا اپنے ٹروتھ پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ یا پریس کانفرنس میں جو موقف دہرائیں گے، وہ پتہ چلے گا کہ پہلے سے 90 کے زاویے سے مختلف ہے جناب۔ تو کچھ لوگ جو امریکہ سے یہاں پاکستان میں موجود جب یہ دور چل رہا تھا، پاکستانی صحافیوں سے یا غیر ملکی جو صحافی تھے نا یہاں میڈیا کوریج کے لیے آئے ہوئے یورپ سے، امریکہ سے یا دیگر دنیا سے، ان کو فون کر کے پوچھتے تھے کہ جی اس وقت کیا صورتحال ہے، حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں، امریکی کیا کہہ رہے ہیں، اندر کی خبر کیا ہے، اور کیا معاہدہ ابھی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یا کیا چیز ہوگی۔ وہ کیا تھا، وہ ساری ٹپس جو تھی وہ پولی مارکیٹ تک جاتی تھی، اور پھر انہی ٹپس کی بنیاد پر وہاں پہ بکس کے ریٹ کھلتے تھے اور جوا لگتا تھا۔ جیسے کرکٹ میں بھی جوا لگتا ہے کہ ہر بال سے بال پہ جوا لگتا ہے، ہر میچ پہ، ہر کی چیز پہ وہ جواری جو ہے وہ بک کھولتے ہیں۔ تو یہ اس جنگ پہ، اس مذاکرات پہ، ان پہ بھی ایک پیچھے جوا مافیا ہے جو امریکہ کی پولی مارکیٹ میں سر عام چل رہا ہے۔ تو یہ تھی وہ خبر جو آپ کو نہیں پتہ تھی، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی بتا دیا جائے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم صرف مذاکرات کرا رہے ہیں، ہم صرف ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور یہ جو جواری جوہے لگا رہے ہیں ہم ان کے بھی شر سے بچیں، اور امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی پیچ اپ کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔